کچھ گھنٹوں کے تکلیف دہ انتظار کے بعد زرش نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا جو اتنا پیارا تھا کہ بالاچ خان اپنے بھانجے کو گود سے اتارنے کو تیار نہیں تھا، کجا کہ وہ کسی کو دیکھنے بھی دیتا۔ لالا اب کسی اور کو بھی دیکھنے دے۔ عروپ سے مزید انتظار نہ ہوا تو وہ بول اٹھی، تمہیں بڑی جلدی ہے میری جان بچے کو اپنی گود میں کھلانے کی، گھر چلو، ہم آج سے ہی اس مشن پر لگ جاتے ہیں۔ آرس خان عروب کے کان پر جھکتے ہوئے مدھم سرگوشی کر گیا۔ عروب نے آرس خان کی بے باک سی شرارت پر شرماتے ننھے شہزادے کو بی جان کے ہاتھ میں دیا۔ انہوں نے اس کی ڈھیروں بلائیں لے ڈالی۔ داجی نے اپنے پرپوتے کے پیدا ہونے کی خوشی میں پورے ہسپتال میں مٹھائیاں تقسیم کی اور بے شمار نظر و نیاز کا حکم دیا۔ سبھی حویلی والوں کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ اتنے لمبے عرصے بعد حویلی سے غم کے بادل چھٹے تھے۔ زرش کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو حویلی کے تمام افراد اسے اپنے ارد گرد نظر آئے، سوائے اس ستمگر کے جو اسے بڑے کمرے میں کہیں نہ دکھا۔ بی جان نے اس کے ہاتھ میں اس ننھے فرشتے کو پکڑایا جو لائٹ بلو نرم و ملائم سے تولیے میں لپٹا تھا۔ زرش بچے، داجی نے اسے پکارا تو زرش نے نم نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ بہرام خان ارباز کے ساتھ مسجد گیا ہے۔ تمہاری حالت دیکھ کر سب کافی ڈر گئے تھے، اور پھر ڈاکٹر بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ تب سے مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور تمہاری صحت کے لیے دعا گو ہے۔ اطلاع دی ہے ہم نے، آتا ہوگا بس۔ داجی نے اس کی آنکھوں کی نمی صاف کی اور جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ نہیں، میں اس آدمی کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ زرش نے آنسو صاف کر کے اپنے ہی دل کی نفی کی اور اپنی گود میں موجود شہزادے کو دیکھا جس نے اسے مکمل کر دیا تھا، اور اب اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول اسے ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہا تھا۔ زرش کو رونا آ گیا۔ وہ اسے بہت احتیاط سے اپنے سینے میں بھیج گئی۔ یہ بہت پیارا ہے، زرش نم آنکھوں سے بے ساختہ بولی تو سب مسکرا دیے۔ شانزے نے آگے بڑھ کر بچے کو زرش کی گود سے لیا اور چٹا چٹ اس کے پھولے گالوں کو چوما۔ تبھی اسے بالاچ خانزادہ کے ہاتھ اپنی کمر پر رینگتے محسوس ہوئے، جو اس سے نظر بچا کر ذرا سا اس کی طرف کو جھکتے شرارت سے گویا ہوا۔ کیا خیال ہے پھر جانم؟ شانزے اس کے ہاتھوں کے بے باک لمس سے گھبراتی فوراً آگے بڑھتے اسے بیبی کاٹ میں رکھ گئی۔ رات ڈھلائی تھی پر وہ اب تک نہ آیا تھا۔ سب گھر والے ایک ایک کر کے ہاسپٹل سے حویلی نکل گئے تھے۔ صرف موڑے تھی جو زرش کے ساتھ رکی تھی۔ بہرام خان زادہ ہاسپٹل کے پرائیویٹ کمرے میں پہنچا تو کمرہ خالی تھا، مگر دائیں طرف رکھے کوٹ میں موجود اس ننھے سے وجود کو دیکھ کر اس کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ اسٹک کے سہارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہاں تک پہنچا۔ اس وقت اس کے جذبات کیا تھے وہ سمجھ نہیں پایا۔ آنکھوں کے گوشے اپنے آپ ہی بھیگے تھے جسے وہ چھپا گیا۔ نرم و نازک سے اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو گود سے غور سے دیکھنے لگا۔ چند مہینوں میں جلا ہوا خون جیسے اس کا سیرو بڑھنے لگا تھا۔ بچے کے نین نقش ابھی صحیح سے واضح نہیں ہو رہے تھے کہ وہ اپنی ماں پر گیا ہے یا اس پر۔ میرا چھوٹا خان، بہرام خانزادہ مسکرا کر دل ہی دل میں بولتا ہوا بے حد آہستگی سے کوٹ میں سے اسے اپنی گود میں اٹھانے لگا۔ اپنی آغوش میں بیٹے کو لینے کے بعد اس کے احساسات عجیب سے ہونے لگے۔ اسے اپنے اندر ایک ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کا بیٹا، اس کا خون تھا جو اپنے باپ کی گود میں آنے کے بعد معصوم سی مسکراہٹ سے مسکرانے لگا۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر بہرام خانزادہ کو لگا وہ ایک بار پھر جی اٹھا ہو۔ وہ خود بھی نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس ننھے سے وجود کی پیشانی چومنے لگا۔ آرام سے پیر رکھ کر نیچے اترو، موڑے نے واش روم کے باہر بنے ہوئے
اسٹیپ کو دیکھ کر زرش کو تلقین کی تو بہرام ان کی آواز پر چونکا۔ موڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، پیروں میں جان ہی نہیں ہو جیسے۔ زرش کی آواز میں تکلیف کا عنصر نمایاں تھا۔ بہرام خان زادہ نظر اٹھا کر واش روم کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ؟ زرش کی بہرام خان زادہ پر نظر پڑتے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس سے پہلے کچھ بولتا زرش کی نظر اس کے ہاتھوں میں موجود اپنے بیٹے پر پڑی۔ وہ موڑے سے ہاتھ چھڑوا کر ہانپتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرے بیٹے کو چھونے کی؟ اسے فوراً چھوڑ دے خان، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بہرام خان زادہ اس کے دھلے ہوئے چہرے کو حیرت سے دیکھنے لگا، جس پر پانی کی بوندیں ابھی تک موجود تھی۔ بہرام خان زادہ کے پاس آ کر زرش نے جھپٹنے والے انداز میں اپنے بیٹے کو اس سے لیا۔ ہمارا بیٹا۔ بہرام نے زرش کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے اسے آرام سے اپنا بیٹا دے دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے جتانا نہیں بھولا۔ خانم، اتنا جان لو کہ اس کو پیدا کرنے سے اگر تم اس کی ماں بن گئی ہو تو اس میں میرا بھی خون شامل ہے۔ باپ ہوں میں اس کا۔ اس پر جتنا حق تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے۔ بہرام خان زادہ زرش کو دیکھتا ہوا بولا، جو اس کے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے بری طرح ہانپ رہی تھی، جبکہ موڑے بالکل خاموش کھڑی تھی۔ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو آپ نے ہر رات مجھ سے زور زبردستی کر کے یا مجھے جانوروں کی طرح نوچتے وصولا، یا اس حق کی جب مجھے اور میرے بچے کو آپ کی ضرورت تھی اور آپ کسی اور کے حقوق ادا کر رہے تھے؟ اب جب آپ کی محبت نے آپ سے دغا کی ہے تو آپ مجھ پر، میری اولاد پر حق جتانے آ گئے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا بہرام خان زادہ، مجھے آپ کے ٹھیک ہوتے ہی آزادی چاہیے۔ میں اب بالکل بھی آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہوں گی۔ نہ ہی مجھے اب آپ کے جھوٹے نام، نہ ہی آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے میرے لیے سہارا بھیج دیا ہے۔ اب بہتر ہوگا آپ مجھے اس نام کے رشتے سے آزاد کر دیں۔ زرش کی علیحدگی والی بات پر وہ جبڑے زور سے بھینچ کر غصے میں اسے دیکھنے لگا۔ اب میرے آگے کوئی الٹی بات مت کرنا خانم، ورنہ تم میرے غصے کو اچھی طرح جانتی ہو۔ بہرام خان زادہ انگلی اٹھا کر زرش کو وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ وہ ہرگز توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس سے اس قدر بدتمیزی سے پیش آئے گی۔ اسے لگتا تھا کہ قدرت نے اسے جو سزا دی تھی وہ رفتہ رفتہ زرش کا دل اس کی طرف موم کر دے گی۔ بہرام خان کو غصے میں دیکھ کر موڑے چلتی ہوئی زرش کے پاس آئیں۔ اور اب کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ غصے میں آ کر زرش کو نہ اب اس کے غصے کی پرواہ تھی نہ کوئی خوف، اسی لیے نڈر ہو کر بولی، زرش زبان مت چلاؤ، خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹو اور لاؤ اسے مجھے دو۔ بیچ میں موڑے کو مداخلت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی بات مزید خراب ہو، اسی لیے بچے کو زرش سے لے کر دوبارہ کوٹ میں لٹانے کے بعد وہ زرش کو سہارا دے کر بیڈ پر لٹانے لگی، جبکہ بہرام خان زادہ ابھی تک کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ ایسا گستاخانہ روپ تو اس نے اپنی بیوی کا دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ یہاں کیوں کھڑے ہیں موڑے؟ ان سے کہیں چلے جائیں یہاں سے۔ وہ بیڈ پر لیٹی نہیں تھی، پیچھے تکیے کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، مگر وہ بہرام خان زادہ کو اپنی طرف گھورتا ہوا دیکھ چڑ کر بولی، کافی زبان نہیں چلنے لگ گئی ہے خانم تمہاری، یا پھر اسے پیدا کر کے ساری تمیز بھول گئی ہو؟ یہیں ہسپتال میں رہ کر اپنا دماغ درست کر لو، ورنہ یہاں سے حویلی لے جا کر یہ کام میں خود کر دوں گا۔ اب بہرام بھی موڑے کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر زرش کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ میں اور میرا بچہ
آپ کے کمرے میں رہیں گے آپ کے ساتھ، تو اب ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، جس دن آپ صحت یاب ہو جائیں گے میں آپ کا کمرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اگر کوئی خوش فہمی اپنے دل میں پال کر بیٹھے ہیں تو اسے دور کر کے یہاں سے جائیے گا۔ بہرام خان زادہ خاموش کھڑا اب زرش کو فراٹے بھر کر زبان چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا میرے کمرے میں رہنے یا نہ رہنا تمہاری خود کی چوائس ہے، مگر میرا بیٹا تو میرے ساتھ ہی رہے گا، میرے کمرے میں، یہ بات تو کنفرم ہے۔ کوٹ میں لیتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہرام خانزادہ نے جتنا آرام سے بولا، زرش حیران اور خوفزدہ ہو کر بہرام کو دیکھنے لگی۔ اٹھ کیوں رہی ہو زرش، بیٹھی رہو۔ اس کے بیڈ سے اٹھنے پر موڑے اس کا بازو پکڑ کر بولی، میرا بیٹا مجھے لا کر دے موڑے، خدا کے لیے میرا بیٹا مجھ کو دے دے۔ وہ اب باقاعدہ روتی ہوئی موڑے کو دیکھتی ہوئی بولی اور ساتھ ہی بیڈ سے اترنے لگی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو خانم، بیڈ سے اتری تو اچھا نہیں ہوگا، بند کرو یہ فضول کا رونا۔ بہرام خانزادہ اس کو غصے میں دیکھتا ہوا بولا تو موڑے بہرام خان کے پاس آئیں۔ وہ صبح سے کافی تکلیف اٹھا چکی ہے، ابھی بھی اسے کافی درد ہے، اسی لیے اپنے بچے کو لے کے حساس ہو رہی۔ ایسی کوئی بات نہیں کرو بیٹا، ورنہ اس کی طبیعت اور خراب ہوگی۔ ہم سارے معاملات بیٹھ کر بعد میں طے کر لیں گے۔ موڑے بہرام خان کو دیکھتی التجائی انداز میں بولی، چاچی مجھے 2 منٹ زرش سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر نکل گئی۔ بہرام خانزادہ نے اپنی پیشانی مسلتے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زرش اس کی نظروں سے پہلے روز کی طرح کنفیوز ہو گئی۔ تبھی اچانک بہرام خانزادہ جھکا اور اس کا سوجا ہوا ہاتھ سہلاتے جذبات سے اس کی پیشانی چوم لی۔ شکریہ۔ زرش کو اس طرز عمل کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ خانم، اب اتنا بھی ظلم نہیں کیا کہ میری نرمی پر تمہاری آنکھیں ابل آئیں۔ وہ خفیف سا ہوتا اس کو گھور کر بولا، جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بھلانے لائق نہیں۔ زرش کو سب یاد آیا، وہ سب گزر چکا ہے۔ بہرام خان نے بات پلٹی، وہ کبھی نہیں گزرے گا، زرش نے حتمی لہجے میں کہا۔ آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ اپنی انا کو کچل کر اس نے آہستگی سے یہ الفاظ کہے تھے۔ مجھے یقین نہیں، زرش نے نفی کی۔ خانم، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو گی تو یقین بھی دلا دوں گا۔ میں اس کمرے میں نہیں جاؤں گی جہاں مجھے مارا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، اپنے کمرے میں رہوں گی، اس نے کہا اور بہرام خان سے رخ موڑ لیا۔ زرش، مجھے سختی پر مت اکساؤ، بہرام خانزادہ نے ضبط سے کہا۔ آپ مجھ پر سختی کر لیں، اگر اور بھی رہ گئی ہے تو۔ زرش تلخی سے گویا ہوئی تو بہرام خانزادہ نے بنا لحاظ کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ زرش کی درد سے کرراہ نکلی اور بہرام خان اس کی سانسوں کی ڈور کو مدھم کر گیا۔ اتنی بے رخی نہ اپناؤ خانم، تمہارے ساتھ کیے ظلم کی سزا قدرت مجھے دے چکی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری دی ہوئی سزا سہتے سہتے میں موت کے گھاٹ اتر جاؤں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے بولا، مجھ سے دور رہیں آپ۔ زرش نے موت کی بات پر بہرام خانزادہ کو خود سے دور دھکیل تڑپ کر نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا، پھر اگلے ہی پل اس سے نگاہ چرائی۔ میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز بات کو سمجھو، وہ زرش کے بکھرے بال سنوارتا بولا۔ زرش اس کی قربت میں گھبرا اٹھی۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، بہرام خانزادہ کی انگلیوں کی حرکت اپنے چہرے پہ محسوس کر کے وہ بوکھلائی تھی۔ چلو جھوٹ ہی صحیح۔
لاکھ دل کے بہکانے کے باوجود بھی وہ اپنی محبت، اپنی بے چینی کا اظہار نہیں کر سکا۔ زرش نے چہرہ موڑ لیا۔ بھولے مت، آپ نے مجھ پر کہیں بہاڑ ہاتھ اٹھایا تھا، میرے جسم کو اپنی وحشی بربریت کا نشانہ بنایا تھا۔ میرے جسم پر موجود آپ کے ظلم کے نشانات میرے لیے اب ناسور بن گئے ہیں۔ زرش نم نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی، مگر بہرام خانزادہ نگاہیں چرا کر اپنے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ زرش کا دل اس بری طرح سے بھرا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کوئی آدمی اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے، وہ سمجھ نہیں سکی۔ اسے کسی بات پر احساس نہیں ہوتا، ترس بھی نہیں آتا، ہمدردی بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو کبھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ وہ بستر کی چادر سختی سے مٹھیوں میں جکڑتی چلائی۔ بہرام خانزادہ شرمندہ نظروں سے اس کو سسکتے دیکھنے لگا اور دوبارہ اپنے بیٹے کو لٹا کر وہ اس تک پہنچا اور زرش کو سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ کیا چاہتی ہو خانم؟ وہ نرمی سے اس کی کمر سہلاتے، اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے، آنکھوں میں آئی نمی اپنے اندر اتارتے بولا، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ زرش اس کو دور ہٹاتی سوں سوں کرنے لگی۔ مجھے موت پڑتی ہے خانم تم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے۔ بنا اسے دیکھے وہ بالکل مدھم آواز میں بولا۔ اگر زرش توجہ نہ دیتی تو وہ سن بھی نہ پاتی۔ وہ ایک دم رکی تھی۔ بہرام نے کچھ لمحوں بعد اس کا حیران چہرہ دیکھا اور نرمی سے اس کو چھو لیا۔ زرش اتنا حیران تھی کہ کوئی رسپانس بھی نہ دے سکی، جبکہ بہرام خانزادہ نے اس کے سارے آنسو چن لیے اور وہاں سے اٹھ کر وہ پھر اپنے بیٹے کے پاس تھا۔ نام کیا سوچا؟ بہرام خان نے نارملی پوچھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کے اس جھوٹ سے؟ زرش نے تیوری چڑھائی۔ نہ مانو۔ بہرام خانزادہ نے بھی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ زرش نگاہ چکا گئی۔ تبھی نرس دروازہ بجا کر اندر آ گئی۔ موڑے بھی ساتھ ہی تھی۔ وہ ایک نظر روتی ہوئی زرش پر ڈال کر اپنے بیٹے کو پیار کرتا ہوا اسٹک کے سہارے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ وہاں موجود رہتا زرش اسے دیکھ کر روتی رہتی۔ زرش کے دل میں بہرام خانزادہ کو اپنے پیروں پر کھڑا دیکھ کر ایک گو نہ گو سکون اتر آیا تھا۔